پتا چل گیا اسی شعر کو پڑھنے کے بعد کے نلیل میں جو میرے آڈینس ہیں بہت کانشیس ہیں اور بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. اب میں ان کے لیے تو پورا سپارہ پڑھ دیا جائے تو تب بھی سمجھ نہیں آتی. ارے سنی مسلمان کے لیے اشارہ بھی کافی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے یہ سامنے اگلے سن رہے ہیں، اب پتا چلا پچھلے بھی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں کامن اسٹائل سے بات ہوگی، گفتگو آپ کو سمجھ آ جائے. میرا آنے کا یہاں مدعا اور مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے. آپ بھی اسی لیے آئے ہیں. سبحان اللہ، آپ بھی اسی لیے آئے ہیں. جب آپ بھی اور میں بھی، ہم دونوں کے آنے کا مدعا اور مقصود ایک ہو گیا ہے تو پھر قرآن اور حسین کا بھی تو مضمون ایک ہے. ہم اسی مضمون کو قرآن سے پہلے دیکھتے ہیں، پھر حدیث کی طرف ٹائم ہوا تو آئیں گے، اور آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہوئی تو ہم سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضری لگائیں گے. اس کے بعد غوث پاک کے دربار میں فصیح الدین سہروردی صاحب کے پیچھے بلکہ ہم ان کو آگے کراس کر کے مدینے کی گلیوں کی سیر کرتے ہوئے جنت البقیع سے ہوتے ہوئے گنبد خضرا پر ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. اب آپ نے توجہ یہ کرنی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اب میں حوالہ آپ کو ذرا یاد کروانا چاہتا ہوں. میں نے قرآن پاک کے کتنے پارے کی آیت پڑھی ہے؟ 25. کتنی؟ 26 نمبر کوئی بھی نہیں ہے، سب بولیں کتنا؟ 25 نمبر آیت قرآن پاک کے 25ویں پارے کی آیت نمبر سورہ شورا کی آیت نمبر 23. آیت نمبر 23. اب ایک بات میں اور کر لوں، یہ حوالہ اب آپ کو تھوڑا سا یاد ہو گیا، میں پھر دوبارہ اس کو دہراؤں گا کہ فصیح بھائی نے پڑھا کہ میں تو پنج تن کا، بس میرا موضوع بدل گیا. موضوع کو چھوڑ سوچ کے آیا کچھ اور بیان کروں گا. اور سب سے پہلے حضور حضرت علامہ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر شیخ الفقہ استاد العلماء حضور قبلہ مفتی سبحان صاحب کے شاہزادے لخت جگر حضور قبلہ علامۃ العصر والدہر سید ارشد علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کی موجودگی میں طفل مکتب ہوں. یہ تو علماء کرام کے جو وہ ماتھے کا جھومر ہیں، اور تمام حاضرین کے لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مخاطب ہیں. سب کے لیے یہ دعا ہے کہ میرا اور آپ کا آنا امام علی مقام کی بارگاہ میں رب قبول فرما لو. تو شعر انہوں نے پڑھا کہ میں میں اس سے نہیں پوچھ رہا کہ جو پنچن کا غلام نہیں، جو غلام ہے اس سے کہہ رہا ہوں. میں تو ماشاءاللہ سارے ہی پنجتن کے غلام ہیں. میں تو آج اس شعر میں ترمیم کرتا ہوں. میں آپ کہیں گے یہ کیا؟ بھئی آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الحمدللہ اولاد سے ہو، میں بھی سید ہوں، اور آج اس شعر میں ترمیم تو میں کہہ رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے، لیکن حیران نہ ہوئیے. ایسی ترمیم کر کے جاؤں گا کہ پیچھے جو آئے گا وہ نہیں کہے گا کہ واقعی سید ہونے کا حق ادا کر دیا. میں تو آج اسی موضوع کو نہ لے لیا جائے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم پنج تن کے غلام کیوں ہیں. میں تو پنجے، لیکن آج کے بعد آپ نے کہنا میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو پنج. اچھا سنیے، ہم سارے جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سنگل پنج نہیں ہیں، ہم ڈبل پنج ہیں. ہم سنو، میرے مصطفیٰ نے کسی کو بھی
نہ چھوڑا، گھر والوں کو بھی نوازا، باہر والوں کو بھی نوازا۔ گھر والوں کو کیسے؟ سنو مولانا، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی، توجہ کیجیے۔ پہلی ذات دیکھیے محمد مصطفیٰ، دوسری ذات مولا علی کی، تیسری ذات فاطمہ الزہرا کی، چوتھی ذات امام حسن کی، پانچویں ذات امام حسین کی۔ یہ پنج تن پاک گھر کے ہیں، باہر کی خبر لو۔ ایک ذات ہے مصطفیٰ کی، دوسری ذات ہے ابو بکر کی، تیسری ذات ہے عمر فاروق کی، چوتھی ذات ہے عثمان غنی کی، پانچویں ذات ہے مولا علی کی۔ ڈبل پنجن پاک کی بات ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تو پانچ تین کا غلام ہوں۔ قرآن پاک کی سپارہ نمبر، سورت نمبر نہیں، سورت نمبر 42 ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 23 ہے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے ذہین ہیں۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر ہے 25، آیت نمبر ہے، سورت کا نمبر ہے 42۔ اب آپ کو یہ یاد ہو گیا بچوں، آپ کو یاد ہو گیا؟ قرآن پاک کا پارہ نمبر 25، آیت نمبر 23 اور سورت نمبر 42۔ اور یہ آیت کا جو نمبر ہے اور پارہ ہے، پہلے ہم ذرا اس پر تشریح تھوڑی سی کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر ہے 25۔ یہ بات اصل میں یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، یہ آیت حضرت علامہ فہامہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، دو روایات ملتی ہیں آپ کے بارے میں، ایک سورہ عصر کے بارے میں اور دوسرا اس آیت کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر صرف ایک یہی آیت ہوتی یا صرف سورہ عصر ہوتی تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے نجات کے لیے، ہمارے لیے جنت کے حصول کے لیے باقی کلام اللہ کو ہم سمجھ سکتے یا نہ سکتے، لیکن یہی دو آیات کا اگر کوئی مقصد اور مدعا سمجھ لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور احسان فرما دے۔ پارہ نمبر ہے 25 کیسے لکھتے ہیں؟ دو اور اب توجہ ہے آپ کی۔ پارہ نمبر 25 میں، آیت نمبر 23 میں، سورہ نمبر 42 میں رب نے اپنے محبوب پر کلام نازل کیا، اور کلام کے پارہ نمبر 25 میں رب نے اپنے محبوب کی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا اور اس کا ایسا کیٹیگوریکل ڈکلیریشن فرما دیا، اس کو ایسے ایک کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت نازل فرمایا۔ پارہ نمبر 25 ہے، 5 اس طرف 2 اس طرف ہے، ایک اور ایک یہ 2 ہو جاتے ہیں، اور 5 سے مراد پنج تن پاک، تو کہا 25ویں پارے کے اندر پنج تن پاک کی بات ہے۔ ایک اور ایک کو جمع کرو تو 2 بنتا ہے، 2 اور 2 کو ایک اور ایک کرو تو وہ ایک ارادہ ہو جاتا ہے۔ تو رب نے کہا رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ ارے وہ اکیلے نے اپنے محبوب پر ایک اس کا نبی، ایک رب خود رب نے اپنے نبی پر، اور پارہ نمبر 25 میں، اور یہ 5 کو دیکھ لو تو کہا پارہ نمبر 25 کے اندر رب نے اپنے محبوب پر اترنے والے قرآن میں اور اس کے نمبر کو اس انداز سے رکھا کہ ایک اللہ، اور اس نے اپنے نبی پر 2 اور پنج تن پاک کے لیے 25ویں پارے کے اندر اس آیت کے طور پر ذکر فرما دیا۔ اب آئیے سورت کا نمبر جو ہے اس پر بعد میں گفتگو، پہلے آیت کا نمبر 23 ہے۔ آیت کا نمبر 23، اونچی آواز سے بولی، آیت کا نمبر 23 ہے۔ وہاں پر ہم نے ان کو علادہ کر کے دیکھا، اب ان کو